تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں. ہم اپنے برے اعمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ آپ اور آپ کی آل پر درود و سلام نازل فرمائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کما حق و پیغام پہنچا کر امت کی خیر خواہی کی اور مرتے دم تک خوب جد و جہد کی. اللہ تعالیٰ آپ کے آل و اصحاب اور ازواج پر قیامت تک رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو، اور بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا برے کام ہے، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنت کا باعث ہے. اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری سے آباد اور تمہیں اپنے دوستوں کے راستے پر گامزن رکھے. اور یاد رکھو کہ ولایت و دوستی کا سرچشمہ رسالت و نبوت سے ہی پھوٹتا ہے، لہذا جس نے وحی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا وہ دوسری ہر چیز سے بے نیاز، اور جو وحی کی دولت سے محروم ہو گیا تو اس کی محتاجی اس وحی کے بغیر لا علاج ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کرے. آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے. وہی اللہ ہے جس نے رات دن اور سورج چاند پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے محور میں تیرتے پھرتے ہیں. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، بھلا اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہم بطری کے امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں. کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہے. انسان جلد باز مخلوق ہے. میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو. اور وہ کہتے ہیں اگر سچی ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے. کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی. پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. اور تو اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ذکر سے پھرے ہوئے ہیں. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہے؟ کیا کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب انہیں آگاہ کیا جائے. اگر انہیں تیرے رب کی کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہگار تھے. قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کبھی
بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے اللہ حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ اے ایماندارو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے روٹھ جائے یا اس سے منہ موڑ لے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اسے بیکار اور فضول کاموں میں مصروف کر دے، اور بیکار لا یعنی امر کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا تمہارے لیے باعث گناہ یا خسارہ دنیا آخرت نہ ہو، جبکہ تمہارے لیے کارآمد چیز صرف وہی ہے جو تمہاری دنیا یا آخرت کے لیے تمہارے کام آئے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اور یہ بھی جان لو کہ جس شخص کی عمر کی کوئی ایک گھڑی بھی اگر کسی ایسے کام میں گزر گئی جس کے لیے اسے پیدا ہی نہیں کیا گیا تو وہ لازمی طور پر اس قابل ہے کہ عرصہ دراز تک اپنے نفس پر پچھتاتا رہے، اور جس نے حرام میں دلچسپی، بیہودہ کھیل تماشے سے الفت اور اپنی خاص پرستی کی وجہ سے نصیحت کے شاندار ذائقے کو کڑوا گھونٹ سمجھا، اس کے لیے آسانیاں مشکل اور قبولیت دشوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے بندے، ظاہری اعمال کی مفلسی اور باطنی حالات کی تہی دستی سے بچو، اور یقین رکھو کہ عمل کے بغیر علم بے سود، اور عمل کے بغیر بندے کے لیے رحمت خداوندی کا حصول بھی ناممکن ہے، خود اس کا دل علم سے بھرپور ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس وقت تمام عبارات، فعل اور اشارے ناکام ہو جائیں گے تب صرف اللہ کے سامنے نمازوں میں جھکنا ہی کام آئے گا، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم فوت ہو جائے تو اس کا ہر قسم کا عمل منتقی ہو جاتا ہے، سوائے تین کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ سوائے اس کے نہیں، اسلام ایک عظیم ترین عمارت ہے جس کے ستون 2 عدد: گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ چنانچہ جس نے ستون پائیدار بنائے اس کی اسلام کی عمارت مضبوط، اور جس کا عمل پتلا اور کمزور ہوا اس کی عمارت خوف و خطرے کا شکار ہوگی، اور جس کے ستون ہی دب جائے اس کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، سو ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے، آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ سو خسارے سے اسی کی جان خلاصی ہوگی جس نے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے جس نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کیا اور صبر کیا اور صبر کی تلقین کی، حق کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انتہائی شاندار انجام صرف متقین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، اور نیک عمل صرف وہی ہوتا ہے جو خالص اور درست ہو، اور خالص وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اور درست وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار مطابق ہو۔ چنانچہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ نیک اعمال خوب جمع کرو اور ان تمام امور سے مکمل اجتناب کرو جن کو سب سے بڑی اور بلند و بالا ذات نے حرام قرار دیا ہے، اور دل فریب لش پش باتوں سے بھی دور رہو۔ اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے ڈرانے سے ڈر جاتا ہے اور ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالی کی بات کو نافذ کرتا ہے۔ اور جان لو کہ الحمدللہ پڑھنے سے ترازو بھرتا اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے بھاری ہوتا ہے، جبکہ ترازو میں سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہے، اور اللہ تعالی کے شمار کردہ اعمال کو تمہارا فراموش کر دینا ہی میزان کا گھاٹا اور دھوکہ ہے، اور یقین قلب سے تمہارے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے برائیوں کا پلڑا یقیناً ہلکا ہو جاتا ہے، اور ان مذکورہ تمام وظائف کے اللہ کی طرف پہنچنے کی سیڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ہمارے سردار نبی ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، کیونکہ تو حمید مجید ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر اور ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اعداء اور ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اور تو ہی آگے اور پیچھے کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور ہم ظلم اور گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر، ہم ضرور گناہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے پہلے اور پچھلے اور ظاہری باطنی سب گناہ معاف کر، اور ہمارے عاقبت کو بہتر بنا، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل اور رسوا کر۔ اے اللہ اپنے اور مسلمانوں کو دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ اس ملک کو اور دیگر اسلامی ممالک کو برکتوں کا اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی ہدایت
اور اپنی رضامندی کی توفیق عطا فرما، اور اسے ایسے مشیر عطا فرما جو اچھے اور نیکی کے کاموں پر اس کی رہنمائی کریں، ان سے یا اللہ خیر بلائی کے کام لے۔ اے اللہ میں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تم کو عدل و انصاف اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس واعظ کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو تاکہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے، اور کفران نعمت سے بچو تاکہ تمہارے لیے نعمتیں برقرار رہیں۔ جو تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔